بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ طویل وقفے کے بعد آج باتیں میڈیا کا 210واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج کل بہت ساری اصطلاحات رائج ہیں، صحافت میں بھی اور سیاست میں بھی۔ صحافیوں کی زبان پر بھی وہ ہیں اور سیاسی لیڈروں کی زبان پر تو موقع کے لحاظ سے ہوتی ہیں۔ یہ ایسی اصطلاحات ہیں جن کے بارے میں شاید ان کا استعمال کرنے والے بھی غور نہیں کرتے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ مثلا ایک اصطلاح سرخ سلام، سب سلام کی رائج ہو گئی۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ کیسا سرخ سلام، کیسا پیلا سلام، کیسا لال سلام، کیسا ہرا سلام؟ لیکن بہرحال رائج ہے۔ اسی طرح سے ایک اصطلاح آج کل رائج ہے، نظریاتی کارکن، نظریاتی لوگ۔ یہ کیسی اصطلاح ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس نظریے کی بات کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا وہ نظریہ درست ہے یا غلط ہے، اچھا ہے یا برا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے یا لوگوں کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ لیکن بہرحال ایک نظریہ لے کے لوگ اٹھتے ہیں، اس کا کوئی بانی ہوتا ہے، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ جمع۔ ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے بڑی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے بعض نظریات کو مشہور کیا، بعض نظریات کو لے کر اٹھے، ان کا علم بلند کیا۔ مثلا باچا خان کی تحریک تھی، خدائی خدمتگار کی ایک تحریک تھی، ایک تحریک مہاتما گاندھی اس زمانے میں، جو مہاتما کہلاتے تھے ہندوؤں کے، اور پھر مسلمانوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے ان کو مہاتما کہنا شروع کیا، ان کی بھی ایک تحریک تھی۔ مولانا مودودی نے 1941 میں جب جماعت اسلامی قائم کی، اور اس سے پہلے اپنے رسالے اور اپنی تحریروں میں ایک نظریے کا پرچار کیا، اور وہ نظریہ یہ تھا کہ اسلام صرف انفرادی زندگی کی رہنمائی نہیں کرتا ہے، یہ اجتماعی نظام بھی قائم کرتا ہے، اجتماعیت پر زور تھا۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ مسلم لیگ کا نظریہ یہ تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں، ایک الگ ملک بننا چاہیے۔ یہ مسلم لیگ کا نظریہ تھا۔ اسی طرح بعد کے ادوار میں پھر بھٹو صاحب کا ایک نظریہ آیا، اور ان کے بھی فالوور بہت سارے بن گئے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ نظریات بھی خود تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ وہ جماعتیں اور ان کے بانی جن نظریات کو لے کے چلتے ہیں، آیا عملاً وہ اس پہ عمل کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ لیکن اگر وہ عمل کرتے بھی ہیں تو پھر بعد میں ان کے جانشین ان نظریات پہ چل رہے ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ ان نظریات کو خالی دکھاوے کے لیے، دھوکے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اصل مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کسی نظریات کے فالوور نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں آج اس جماعت کی حکومت آنے والی ہے، اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جو بھی برسر اقتدار ہو اس کا ساتھ دو، اس کی لوٹ مار میں شریک ہو، اس سے پیسے بناؤ، اس سے اپنے بنگلے بناؤ، اس سے کاروبار شروع کرو، اس سے باہر کے دورے کرو۔ ان کو ہم شاید غیر نظریاتی لوگ کہتے ہیں، اور نظریاتی ہم ان کو کہتے ہیں جو بہت برسوں پہلے ان کے بانیان نے جو نظریہ پیش کیا تھا، بعض لوگ انہی نظریات پر آج تک قائم رہتے ہیں، ان نظریات کو صحیح قرار دیتے ہیں، لیکن وہ کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوتے، گوشہ نشین ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے حالات ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ان نظریات پر عمل کر سکیں، لیکن وہ کسی مفاد کے لیے، کسی ذاتی فائدے کے لیے وہ اس نظریے کو نہیں چھوڑتے، اور ان جماعتوں میں بھی شامل نہیں ہوتے جن کے بانیوں نے یہ نظریے پیش کیے تھے، لیکن بعد میں وہ مفاد پرست جماعتیں اور عام سی جماعتیں بن گئی۔ تو یہی حال ہمارے ہاں اس وقت ہے کہ ہم ایسے بہت سارے کارکنوں کو جو بیچارے اپنے ان نظریات پہ قائم رہتے ہیں، اور ان کی جب انتقال ہوتا ہے تو ہم ان کی تعزیت میں یہ لفظ دہراتے ہیں کہ وہ نظریاتی کارکن تھے۔ واقعی وہ نظریاتی کارکن بھی ہوں گے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس جماعت کے بانی نے غریبوں کے لیے آواز اٹھائی ہو، کسانوں کے لیے آواز اٹھائی ہو،
اور اس کے فالوورز اور اس کے جانشین اور اس کی بیٹی اور اس کے بیٹے اور اس کے فالوورز اور اس کے رشتہ دار، اس کے نواسے، اس کے پوتے ان نظریات کو بھلا کر اقتدار بھی حاصل کر لیں، اور پھر وہ نظریاتی کارکن صاحب آج تک ان کے ساتھی ہوں اور ان کے مشیر اطلاعات ہوں، ان کے ترجمان ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی؟ اگر وہ بھٹو صاحب کے نظریاتی کارکن تھے تو وہ آج کی قیادت کے نظریاتی کارکن کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو جب بدل گئے، جو حالات آج ہیں، جو لوٹ مار آج جاری ہے، جو اس عوام کا استحصال جاری ہے، تو کیسے نظریاتی کارکن؟ تو حال ہی میں ہمارے ایک بڑے سینئر دوست نے، جو پاکستان کی صحافیوں کی ایک بہت بڑی تنظیم کے عرصے سے صدر رہے ہیں، ایک ایسے ہی شخص کے بارے میں نظریاتی کارکن کی اصطلاح استعمال کی۔ میں نے ان سے درخواست بھی کی تھی کہ اس نظریاتی کارکن کی ذرا وضاحت کریں۔ نظریاتی کارکن اگر ہوتے ہیں تو وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ گوشہ نشین ہو جاتے ہیں یا اپنے طور پہ کوئی تحریک چلاتے ہیں، لیکن پھر جو مفاد پرستی اس جماعت میں، اس تحریک میں ہو جاتی ہے اور اس کے وہ پھر بھی ترجمان رہتے ہیں، تو وہ کیسے نظریاتی کارکن ہیں؟ تو بہرحال یہ ایک سوال ہے جس پر ہمارے صحافیوں کو بھی غور کرنا چاہیے، اور ان اصطلاحات کو استعمال کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے اصل معنی کیا ہیں۔ ایسے ہی بس خانہ پوری کے لیے، جیسے ہم کسی کے انتقال پہ کہتے ہیں یہ خلا کبھی پورا نہیں ہوگا، ارے بھائی یہ کون سا خلا ہے؟ دنیا میں بڑی بڑی شخصیات، قبرستان بھرے پڑے ہیں، ان کے باوجود یہ دنیا چل رہی ہے، کوئی خلا ایسا۔ تو یہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہم اپنی سیاسی اور صحافتی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے ان پر ہم کو غور کر کے جو اصطلاحات غلط ہیں انہیں بدلنا چاہیے، انہیں استعمال۔ یہ تھی آج کی باتیں میڈیا کی۔ انشاءاللہ کسی اور موضوع پر، کسی اور پروگرام کے ساتھ انور سعید پھر حاضر ہوگا۔ اب اسے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔